السلام علیکم۔ گزشتہ چند مہینوں سے میں کیونکہ اپنی علالت کی وجہ سے طبیعت صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے پروگرام نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ابھی آج کا مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ابھی امن معاہدہ ہوا ہے اسرائیل کا، کہ اس بارے میں تھوڑے سے اپنے ریمارکس ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل جو ہے آزاد ہوتا ہے 1948 میں۔ اچھا، 1948 میں جب یہ آزاد ہوا، یعنی اس کو اپنی ایک نام دیا اس کو اسرائیل کا، اور اس میں اس کی حمایت اس کو ملی برطانیہ کی طرف سے۔ اچھا، یہ جو برطانیہ پہ نے اس کو جو آباد کاری کروائی فلسطین کے ایریے میں، تو اس ٹائم جو ہے یہ سمجھیں 60-40 کا ریشو تھا کہ 60% زمین ان کی تھی جو وہاں سے پہلے سے جو پہلے سے آباد تھے، یعنی فلسطینی، اور 40% کا رقبہ ان کو ملا، جس کے اندر سمجھیں کہ یہ آباد ہوئے۔ ویسے یہ سلطنت عثمانیہ کے طور پہ بھی تقریباً 6% زمین یہ لے چکے تھے، انہوں نے پرچیز کر لی تھی وہاں، یعنی ان کی آبادی 6% تھی وہاں پر۔ اس کے بعد کیونکہ جب یہ آباد کاری ان کی ہوئی اور ان کو جو رقبہ ملا، تو یہ سمجھے کہ 1948 سے لے کے اور آج تک یہ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے جو ہے لڑائیاں شروع کر دی تھی اور قبضے شروع کر دیے تھے، غیر قانونی قبضے کرتے رہیے۔ تو اقوام متحدہ جو ہے 1945 میں بنی تھی، اور اس کے اندر جو ممالک تھے اس ٹائم پہ، جس میں برطانیہ تھا، امریکہ تھا، فرانس تھا، رشیا تھا، چائنا تھا، یہ 5 ملک تھے جنہوں نے مل کے اقوام متحدہ بنائی تھی۔ اچھا، 1949 کے اندر، یعنی 48 میں جب یہ آباد ہوئے اور انہوں نے غیر قانونی قبضے کرنے شروع کر دیے، تو 1949 کے اندر پھر یہ اقوام متحدہ میں شامل ہوئے، یعنی رکنیت لی اسرائیلیوں نے، اور اس ٹائم ان کو مجبوراً جنگ بندی کرنی پڑی۔ اس کے بعد اس میں ہونے کے باوجود بھی یہ پھر دوبارہ سر اٹھاتے رہے۔ تو میں نے کچھ نیٹ سے نکالی تھی کہ کب کب ان کی جنگ بندی ہوئی، تو کچھ ڈیٹے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی پہلی انہوں نے جو جنگ بندی کی تھی 1949 میں، یعنی 48 میں وہاں آباد کاری ملی ان کو، اور 1949 میں انہوں نے جنگ بندی کی۔ اس کے بعد ان کی 1973 میں جنگ بندی ہو رہی ہے۔ اب جنگ بندی ہو رہی، اس کا مطلب ہے یہ پھر دوبارہ لڑائی کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ انہوں نے 1982 میں جنگ بندی کی، اور اس کے بعد پھر چوتھی مرتبہ انہوں نے 2006 میں جنگ بندی کی، پھر 2009 میں، پھر 2021 میں، اور اب 2025 میں۔ یہ 7ویں دفعہ ان کی یعنی یہ جنگ بندی ہوئی ہے۔ اب اگر میں بات کروں امن معاہدے کی، کہ جنگ بندی یہ خود ہی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جب بھی دیکھیں ان کی آپ جنگ بندی ہوگی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپ کو ریزن ملے گا۔ تو پچھلوں کی تو میں بات نہیں کرتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اتنی زیادہ اس کو طویل کیا جائے بات کو۔ میں مختصراً آپ کو اس دفعہ کا بتا دیتا ہوں کہ اس دفعہ جو جنگ بندی ہوئی تھی، اس کے اندر بھی امریکہ کا ہی ہاتھ ہے۔ اچھا، یہ ہم اس لیے اندازہ لگاتے ہیں کہ کچھ کڑیاں ملتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ابھی جو 15 جنوری کو جنگ بندی ہوئی ہے، اس سے ایک ہفتہ پیچھے چلے جائیں تو لاس اینجلس کی آگ جو لگی تھی، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد یہ جنگ بندی کی نوبت آ گئی۔ کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یونین کونسل میں اس میں امن معاہدے کے اندر یہ خود بھی شامل ہے، جبکہ اور امریکہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو جیسے ہی وہاں پر سمجھے آگ لگ رہی ہے اور وہ آگ بڑھتی جا رہی تھی، اس آگ کے بارے میں تو آپ نے کافی پروگرام دیکھ لیے ہوں گے، اس پہ کچھ قیاس آ رہی ہیں بھی ہوتی رہیں۔ کچھ ہمارے مولوی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور میں نے تو یہاں تک یوٹیوب پہ دیکھا کہ کوئی پرندہ ہے جو اپنے منہ سے آگ نکالتا ہے، اور اس کی اس نے یہ آگ لگائی اور یہ قدرتی اس میں آ جاتا ہے۔ جبکہ اس کے پیچھے بھی اگر تحقیق کی جائے تو ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے، اور مختلف قیاس آ رہی ہیں۔ مولوی تقی عثمانی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خواب میں دیکھ لیا تھا سب، اور اسی طرح سے ایک کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی فرشتے آئے تھے، انہوں نے آگ لگائی۔ تو خیر یہ تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن کڑی ملتی ہے، یعنی ریزن جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ 49 میں جو جنگ بندی کی تھی، اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جی وہ یونین اس میں اپنا اقوام متحدہ میں رکنیت اختیار کی انہوں نے، اور اس کے بعد ان کو مجبوراً جنگ بندی کرنی پڑی۔ اسی طرح سے اس میں ایک بڑا یہ بھی ایڈ کریں کہ جو بھی ٹرمپ ہے نا، ٹرمپ کا سمجھے کہ ٹرمپ کے آنے سے جب وہ آ رہا تھا، جب اس کی وہ تھی اپوزیشن، اس سے ایک دن پہلے سے کیا تھا۔ نہیں، وہ سیمسنگ کارٹون پہ آؤں گا، بتا دوں گا وہ کیا۔ ٹرمپ کا آ رہا ہوں نا ابھی میں، سیمسنگ کارٹون جو تھا نا، سیمسنگ، ہاں۔ اچھا جی، تو ہم کہاں سے کہاں پر رکا تھا میں؟ ابھی آپ بات کرتے ہیں نا کہ وہ آگ، مطلب کہ وہ، ہاں آگ کی بات ہو رہی تھی، صحیح۔
تو یہ جو آگ کا سلسلہ ہے اس کی کڑی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سلسلہ اس سے ملتا ہے جا کے، کہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ریزن ہو یہ، کیونکہ امریکہ اب اس کی اپنی کنڈیشن ایسی ہے، ملک کے اندرونی حالات اتنے خراب ہو گئے تو وہ ان کو سپورٹ نہیں کر سکے گا، تو ان کے لیے اب یہ چاروں طرف سے بند چکے ہیں، تو ان کے حق میں یہی بہتر لگا انہیں کہ جی جنگ روک دی جائے۔ اور ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر آپ اس کی تفصیل دیکھیں گے تو گزشتہ جتنی بھی جنگ بندیاں ہوئی ہیں ان میں ان کا ایک ہی طریقہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے جنگ بندی کر دیتے ہیں، یعنی جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں، مزید نہیں لڑ سکتے، تو یہ جنگ بندی کرا دیتے ہیں۔ تو اس جنگ بندیوں کے اندر یا اتنے طویل عرصے کے اندر یعنی تقریباً آدھی صدی ہو گئی ہے، تو 2025 تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو 60% ایریا فلسطینیوں کے پاس تھا اور 40% ان کے پاس تھا، اس رقبے پہ یہ مستقل مطلب قبضے کرتے رہے ہیں، اور قبضے کرتے کرتے ان کے ہاتھ میں جو 80% رقبہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے باوجود بھی تقریباً 150 بستیاں، یہ 80% یعنی 20% ان کے پاس تھا فلسطینیوں کے پاس، اس میں سے بھی انہوں نے غیر قانونی بستیاں آباد کی وہاں پر اپنی، اور تقریباً 150 بستیاں ان کی ابھی بھی موجود ہیں ان ایریاز کے اندر جو فلسطینیوں کے پاس تھی۔ یعنی اب ان کے پاس فلسطینی کے پاس صرف ایک غزہ کی پٹی ہے، اور ویسٹ بینک کا کچھ ایریا ہے، ویسٹ بینک میں بھی یہ کافی حد تک اپنی بستیاں آباد کر چکے ہیں، اور یہ ان کا ارادہ تو یہی ہے کہ یہ وہاں سے بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو، اور یہ گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں، اور یہ پوری زمین پہ قبضہ کرنا ان کا مین مقصد ہے۔ بہرحال یہ ہمیشہ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی یہ امن کی بات کرتے ہیں، اور جو امن معاہدہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے ان کا، جس طرح میں کہوں گا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پہ فساد مت مچاؤ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ تو قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ کہتے ہیں ہم تو جو ہے صلح کرانے والے ہیں، بالکل وہی حال ہے جو جس طرح میں بھی آپ کو اقوام متحدہ کا بتا رہا ہوں کہ یعنی ایک طرف فساد بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم صلح کرانے والے، اور اسی کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا انہم هم المفسدون، کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کا لفظ ہے یہاں، یعنی خبردار ہو جاؤ، جان لو کہ در حقیقت یہی فسادی ہیں۔ تو فیصلہ تو قرآن نے کر دیا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اب رہ گئی بات یہ کہ یہ ان کی اپنی کارروائیاں، تو اس کے اوپر میں اسرائیل کے حوالے سے ایک پروگرام کر چکا ہوں جس میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 2 مرتبہ زمین پہ فساد مچائیں گے، اور ایک دفعہ ہو چکا اور ایک دفعہ اور باقی ہے۔ وہ اگر آپ ٹرانسلیشن نکال کے پڑھیں سورہ بنی اسرائیل کا تو آپ کو حوالہ وہاں مل جائے گا۔ تو اگر میں یہ بات کروں کہ صرف یہی نہیں، اور بھی کڑیاں ملتی ہیں جا کے، جیسے وہ سیمسن کارٹون جو ہے، وہ اکثر اس کے بارے میں پہلے بھی ٹرمپ کی حکومت بننے سے پہلے اس کی پیشن گوئیاں اس کے اندر ہو چکی تھی کارٹون میں۔ تو بیسیکلی سیمسن کا جو لفظ ہے یہ، یا سیمسن کارٹون، یہ سیمسن کیا ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اس کا ذکر ہے سیمسن کا، اور کیونکہ پرانا عہد نامہ وہ یہودیوں کے حوالے سے ہے، اور نیا عہد نامہ جس کو آپ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اس میں عیسائیت کا ذکر ہے۔ تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی سیمسن کا آپ کو ذکر ملے گا جس میں اس کو ایک پاورفل آدمی دکھایا گیا ہے۔ تو یہ کارٹون تو بہرحال ان کا وہ ایک انہوں نے طنز و مذاق کے حوالے سے ایک بنایا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ سیاسی معاملات بھی وہ شو کرتے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چیز اس میں، جس طرح افغانستان کی لڑائی کے اندر بھی جو انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا اور وہ بعد میں وہ رونما ہوتا ہے، اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جب اس کو حکومت ملی تو اس سے پہلے دکھا دیا تھا اس کارٹون کے اندر، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے یہ آگ لگنے کا بھی، امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس کی پیشن کو 1 سال پہلے یہ دکھا چکے ہیں کارٹون میں۔ تو کڑیاں بہت ساری ہیں، تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہ آگ خود لگائی گئی ہو، کیونکہ اگر ایک چیز پہلے سے بتا دی جائے اور وہ رونما ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد علاوہ میں اگر ایک اور کڑی آپ کو بتاؤں تو وہ ایلومناٹیز کی ہے۔ ایلومناٹیز کے بارے میں جو ہے، جو کہا جاتا ہے روتھ چائلڈ کے کا کہ وہ بھی یہودی خاندان سے تھا اور بہت ہی زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ تھا، اور بینکنگ کا سسٹم اس نے شروع کیا، اور بیرون ملک قرضے ورضے بھی اس نے دیے، یہ سلسلہ اسی نے شروع کیا تھا، جو ایک یہودی تھا، تو فائنینشلی بہت مضبوط تھے اور یہ ہمیشہ اپنی چالیں چلتے رہے۔ تو مطلب میں مختصر یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ در حقیقت یہی فسادی ہیں، یہ اٹل فیصلہ ہے، اور یہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں کہ ہم تو صلح کرانے والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ صرف جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے سمجھیں کہ ہماری بھی کمزوریاں ہیں کچھ، کہ مسلمان متحد نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جاتے ہیں اور فرقے بنا لیتے ہیں. بلکہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں مسلمانوں کی، کہ جب ہم ان چکروں میں لگے رہیں گے تو ہم دماغ کی کس سطح پہ ہوں گے. اگر ایک صرف مونچھوں کو ہی لے لیا جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی پروگرام میں میری مونچھیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، کسی میں نے صاف بھی کی ہیں اور کسی میں مونچھیں رکھ لیتا ہوں. تو میرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے، میں سب کو مانتا ہوں، سب کو مسلمان مانتا ہوں اور سارے طریقے صحیح ہیں. اب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر ہم لڑتے رہیں گے تو کیا ہم اتنے طاقتور ہوں گے؟ ہم ان میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں اور متحد بھی ہو رہے ہیں. چلیں بہرحال اپنا خیال رکھیں. جو مختصراً مجھے ایک بیان جو دینا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.